کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہم انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ہماری پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے، اور کیا کائنات صرف ایک ہی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے جب سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی اور اس کی وسعت کے بارے میں کسی کو اتنا اندازہ نہیں تھا، تب دین اسلام میں کائنات کی وسعت کے بارے میں کیا کہا گیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں 1400 سال پہلے کائنات کی وسعت کے بارے میں کیا کہا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے بیاباں صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر صحارا کے ریگستان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو تو اس کی اس ریگستان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہوگی۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ آج سائنسدان کائنات کی وسعت کے بارے میں جو وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان سب باتوں کا نچوڑ بس اس ایک ہی حدیث میں ہے، اور اس سے بہتر وضاحت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی سائنس اب تک اس کائنات کا صرف 5% حصہ ہی جانچتی اور پرکھتی ہے، جسے آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ باقی 95% ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور پھر یہ تو ایک کائنات کی بات ہے۔ اب سائنسدانوں کے خیال میں کائنات کئی سارے ہو سکتے ہیں، یعنی جس کائنات کا صرف ہم 5% ہی آبزرو کر سکتے ہیں، اور وہ 5% کائنات 93 ارب نوری سال پر محیط ہو۔ یعنی روشنی کی رفتار سے اگر سفر کیا جائے تو اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ 93 ارب سال ہو۔ اسی جیسے کائنات ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کائنات ایک ہو یا ہزاروں، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ اب آئیے ذرا اپنے آبزرویبل یونیورس پر بات کرتے ہیں۔ ہماری زمین جس پر ہم پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنا حسین بچپن گزارتے ہیں، اور کئی خواہشات اور ارمان دل میں سجائے ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس زمین کو زیادہ نہیں، تھوڑی ہی دوری سے دیکھا جائے، مثلا مریخ سے، تو دیکھیے ہماری زمین کچھ ایسی دکھائی دے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ مریخ سے دوری یا تھوڑی دوری ہے، تو کائنات کی بے انتہا دوریوں کے مقابلے میں یہ دوری نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا مین ڈرائیونگ سورس اس نظام کا ستارہ یعنی سورج ہے۔ اسی کی وجہ سے نظام شمسی کے سبھی سیارے ایک مربوط نظام کے ساتھ اپنے اپنے دائروں میں سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور اسی سے زمین پر زندگی ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ ہم جس کہکشاں یا گلیکسی میں موجود ہیں، جس کا نام ملکی وے ہے، صرف اسی گلیکسی میں ہمارے سورج جیسے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ستارے بھی موجود ہیں، اور ستارے اکثر ایک دوسرے سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ملکی وے گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی کی رفتار سے، جو کہ ایک سیکنڈ میں تقریباً 1,83,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، اگر اس رفتار سے سفر کیا جائے تو اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے 1,00,000 سال درکار ہوں گے۔
ستاروں کی بات ہو رہی ہے تو ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ سائنسدانوں کے مطابق کائنات میں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ بات صرف آبزرویبل یونیورس کے بارے میں ہو رہی ہے، اتنے ستارے ہیں جتنے اس زمین پر موجود ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں۔ ایک گلیکسی میں اربوں ستارے ہوتے ہیں اور آبزرویبل یونیورس میں کھربوں کہکشائیں ہیں۔ باقی 95% کائنات میں کیا کچھ ہوگا؟ کتنے کہکشاں یعنی گلیکسی ہوں گے؟ کتنے ستارے اور سیارے ہوں گے؟ انسان کی ناقص عقل و علم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور اگر بات کی جائے ملٹی ورس تھیوری کی، جس کے مطابق کائنات بہت سارے ہو سکتے ہیں، پھر تو الفاظ ہی نہیں ہے بس۔ انسان روز اول سے ہی کائنات کو سمجھنے اور اس کی پر اسراریت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں انسان کچھ حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے۔ پر میرے خیال میں یہ کائنات، یہ ستارے، یہ سیارے ایک خواب یا افسانوی داستان جیسے ہی ہیں، اور انسان ہو سکتا ہے کبھی نظام شمسی کے نزدیک سیارے تک رسائی حاصل کر لے، پر ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کا فاصلہ انسان کبھی طے نہیں کر پائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی غائب ٹیکنالوجی ہو جو انسان آنے والے وقتوں میں کبھی دریافت کر لے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کائنات میں انسان کی حیثیت ہی کچھ نہیں، اور جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور ارادے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔